اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آخر فتح کر لیا گیا۔ تقریباً میں جو عدالتی پروسیس کے بارے میں جانتا ہوں یا کہ فوج چاہ عمران خان صاحب کا 2014 والا دھرنا، اور جو میں سپریم کورٹ میں جو رپورٹنگ سنی ہے یا اس پر میں زیادہ تر آپ کو بتاتا ہوں کہ راز میں ٹویٹر ایکس 2000 جب نواز شریف صاحب کا پلوامہ کیس چل رہا تھا، اس وقت جو رپورٹر تھے ان کی رپورٹنگ دیکھتا تھا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ عدالتی معاملات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اور 9 مئی ہے اور الیکشن کے بعد جو ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس میں عدالتی نظام سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کے ہم سیشن کورٹ کو بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہے۔ پاکستان کی ایک ہی عدالت سے جج سے امید ہوتی ہے کہ جج صاحب انصاف کریں گے۔ تو مثال کے طور پر اب سیشن کورٹ میں انصاف نہیں ملتا تو ہائی کورٹ سے نہیں تو سپریم کورٹ سے۔ اب نہ پاکستانی قوم کو سیشن کورٹ سے انصاف کی امید ہے، نہ ہائی کورٹ سے، نہ سپریم کورٹ سے، سوائے اللہ کی عدالت سے۔ پاکستان کی تمام وکیلیں بار کونسلیں، چاہے پاکستان بار ہو، پنجاب بار ہو، لاہور بار ہو، جو بھی بار ہیں، سیشن ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار، ان میں نہ ہو۔ اور عدالتی نظام جن شخصوں نے تباہ کیا ہے ان میں سب سے پہلے جو نام ہے وہ جمال مندوخیل اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اور جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب، اور ان کے جو بربادی کے عدالتی نظام میں جو پیٹھ میں آخری چھرا گھونپ دیا گیا، اس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے گھونپا ہے۔ دیکھیے، انہیں سب سے مسئلہ تھا کہ عامر فاروق کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر جانا تھا، تو پیچھے 7 آزاد جج تھے اور انہوں نے بنا تینوں جب نہ فکس ہوئے، 3 جج نہ ہوئے، تو ان تینوں ججوں کے ساتھ تو 7 جج ایک پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم امپورٹڈ جج لائیں گے اور امپورٹنٹ جج لائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگ لمبی چلتی ہے، ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل کو شکست ہوتی ہے۔ یہ جو کپڑا اوڑا ہوا تھا پاکستان کی عدالت نے، ہم آزاد عدلیہ، ہم فلاں عدلیہ، ہم ڈھینگ عدلیہ، میرا یہ آخری ویلاگ ہے آج سے عدالتی نظام پر میرا آج سے آخری ویلاگ۔ اس کے بعد میں عدالتی نظام پر کبھی ویڈیو نہیں بناؤں گا، ہاں جب تک آزاد نہیں ہوگی۔ 26 آئینی ترمیم جو پاس کی گئی، اس میں کردار مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ مولانا نے جو کہتے تھے نا، میں نے جو سانپ کا زہر ہے وہ نکال دیا۔ اس وقت عمران ریاض خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولانا صاحب نے زہر نہیں نکالا، اصل مولانا صاحب نے وہ زہر مٹھائی یا میٹھی چیز میں ملا کر دے دیا۔ وہ پہلے تو کھانے میں کچھ نہیں، اس کے بعد جو اندر زہر کھلے گا، اندر زہر پھیلے گا، اس وقت پاکستانی قوم اور لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ مولانا صاحب نے کیسا کام کیا ہے۔ وہ آج زہر پھیلنے کا اثر ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہمارے کو کچھ عدالتی نظام صرف ایک شخص کی خاطر جو کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اس شخص کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ کا اللہ حافظ، ہائی کورٹوں کا اللہ حافظ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں وہ بعد میں ہم رپورٹ کر دیں گے کسی ٹائم پر۔ لیکن عدالتی نظام جمال مندوخیل اور یحییٰ آفریدی کی میں نے اس لیے تصویر لگائی ہے۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو ایک پرانے کیس میں۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے، اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر ملی اللہ،
جب اس وقت عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا نا، آج عدلیہ کو خود بخود پتھر اور وٹے مارے گئے ہیں۔ جس طرح غریدہ فروخی کہتی ہے نا، ختم شد عدالتی نظام، آزاد ختم شد۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے عدالتی نظام کو آزاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتی نظام اگر آزاد نہیں ہوگا یا عدالتی نظام میں انصاف نہیں ہوگا تو اس کے اثرات آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ کان پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ جس ریاست میں انصاف ختم ہو جائے نا، وہاں اللہ نہ کرے وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان جب انصاف کی امید ختم ہو جائے تو انسان خود کیا کرتا ہے؟ ہتھیار اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسے امید ختم ہو جاتی ہے۔ امید عدالت سے نا، آپ کو سیشن کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کہیں سے بھی انصاف نہ ملے تو آپ کو ایک عدالت سے انصاف کی امید ہوتی ہے۔ اگر وہ امید ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر عمران خان صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب شکست خود ہونا تو اس وقت نظام کو چینج، یہ آج نہیں تو سال بعد آئینی ترمیم ہوگی، جائی صاحب اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ لیکن جیسے محسن اختر کیانی، جیسے طارق محمود جہانگیری اور یحییٰ آفریدی کا جو میں نے کہا اس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس وقت ساتھ دیتے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق صاحب اور جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے جو عدالتی نظام کو کیا ہے وہ پوری دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ کیا یہ نہیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آزاد عدلیہ آزاد ہو؟ یہ صاحب تو کہتے تھے ہائی کورٹوں کو آزاد، اب تو ہائی کورٹیں ماشاء اللہ کے دور میں بھی تو ہم نے ایسے حالات دیکھے تھے، لیکن جو اب دیکھیں اس میں اہم کردار مولانا صاحب فضل الرحمان کا بھی ہے اور جمال مندوخیل صاحب کا بھی ہے۔ مندوخیل صاحب عینی بینچ کے 6 سربراہ ہیں اور جمال مندوخیل عدالتی نظام پر اب لیکچر کبھی یہ جج نہیں دیں گے۔ عاصمہ جہانگیری گروپ، حامد خان گروپ، جو بھی ہوں، کہتے تھے کہ ہماری لاشوں سے گزرے ہوں گے، ان کی لاشوں سے اوپر وہ پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ لوگوں کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جو اس کو فتح کر لیا گیا ہے اور جو موجودہ نظام چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر اس انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوگا، یہ جج بن جائیں گے، کیا عمران خان صاحب جھک جائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب ڈیل کر لیں گے؟ اگر خان صاحب ڈیل کرنے سے انکار کر دے، جیل میں پڑا رہے گا، کیا ہوگا؟ 50 سال آپ رکھ لیں گے، 10 سال رکھ دے لیں گے، 2 سال رکھیں، کب تک عمران خان صاحب کو آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ تاریخ بدلے گی، نظام تو ضرور بدلے گا، کیونکہ اللہ پاک تو کہتا ہے کہ ایک وقت تک جو نظام بدلے گا وہ بدلنا ہے۔ کیا آپ اللہ کے نظام کو بدل سکتے ہیں؟ اللہ کا نظام جب اللہ چاہتے تو وہ ہوتا تو وہی ہے۔ اسی میں بہتری تھی پاکستان کے لیے، تمام جج بے نقاب ہوں، تمام جج جو آئین 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 قانون قانون کہتے ہیں، ہمارے کان سوکھ جاتے تھے۔ ہم اس وقت ہی کہتے کہ آئین نہیں، صرف نون لیگ کی محبت اور نواز شریف کی محبت کے نون لیگ کے ورکر ہیں، اس کے علاوہ یہ جج نہیں ہے۔ یہ آئین و قانون جب موقع ہے آئین و قانون کے تو پاکستانی قوم کے سامنے یہ سب ننگے ہو گئے۔ اس لیے ہم ہر دفعہ میں نے کہا کہ آئینی نظام پاکستان کے جو آزاد جج ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹوں کے، سیشن کورٹوں کے، وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ظلم پر خاموشی تو وہ بھی اس ظلم کے ساتھ ہوتے، کہ ان کی طاقت تھی وہ بولتے۔ 7 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ہوتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے، اور یہ چیف جسٹس ہوں گے، اور عامر فاروق صاحب نے مہر آخری اوپر ٹھوک دیے۔ آئین تو پاکستان میں ہے نہیں، میں وہ کہنا نہیں چاہتا لفظ، کیونکہ وہ لفظ میں کہوں گا تو اس بعد میں امید ہے یہاں آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے یا ویڈیو آپ کو اپلوڈ نہیں ملے گی، اسی کا چل رہا، جس سے عمران خان شہباز شریف کو اردلی کہتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
MS نیوز کی ناظرین، عدالتی نظام میں آئینی ترمیم اور مولانا فضل الرحمان اور جمال مندوخیل صاحب، امین الدین خان صاحب اور جہاج آفریدی صاحب کا بہت اہم کردار ہے، اور مظہر علی نقوی کو نکالنے میں ان لوگوں کا ہاتھ تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔